دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں برائی اور بھلائی کے لیے ایک قانون بیان کیا کہ بھلائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نفع نقصان دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں ایک اور قانون بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ نفع ہو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے اور نقصان ہو تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس میں اللہ کی رضا بھی ہو، اللہ کی رضا بھی ہو۔ مشیت اور ہے اور رضا اور ہے۔ مشیت ہے اللہ کے اذن سے، اجازت سے، اور رضا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے اوپر راضی بھی ہے، خوش بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا جتنے بھی دنیا کے اندر کام ہو رہے ہیں، برے کام، شر والے کام، برائی، ہو تو اللہ کے حکم سے رہے ہیں، کیونکہ انسان اس طرف جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرف پھیر دیتا ہے، لیکن ان کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اسی طرح سے جو برائی اور جو نقصان بندے کو پہنچتا ہے اس کے اندر بھی مشیت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن کسب، ارادہ، کوشش انسان کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی ہوتی ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا ما اصابک، جو پہنچے تجھے، من حسنۃ، بلائی میں سے، فمن اللہ، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک، اور جو پہنچے تجھے، من سیئۃ، برائی میں سے، فمن نفسک، سو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ نفس کی طرف سے ہے۔ یعنی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس میں اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ نفس کی طرف کی گئی ہے، انسان کی طرف کی گئی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، رسول بنا کر، وَكَفَىٰ، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ، شہیدہ، بطور گواہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی فرما برداری کرے گا رسول کی، یعنی اس کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، فقد، پس تحقیق، اطاع اللہ، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ جس نے رسول کی فرما برداری کی، جو رسول کے پیچھے چلا، گویا وہ کس کی فرما برداری میں جا رہا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں جا رہا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو کوئی جس نے منہ موڑا، فما، پس نہیں، ارسلناک، بھیجا ہے ہم نے آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، نگہبان بنا کر۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو کوئی منہ موڑ لے، جس نے منہ موڑ لیا، فما ارسلناک، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم، ان کے اوپر، حفیظا، نگہبان بنا کر، کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ ان سے اطاعت کروائیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ رسول ہیں، دعوت پیش کریں، مان لیتا ہے تو اپنی آخرت بچا لیتا ہے، اور اگر نہیں مانتا تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، اس کا حساب کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ ما اصابک من حسنۃ، جو کوئی بلائی تجھے پہنچے، فمن اللہ، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے، فمن نفسک، سو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ ومن تولا، اور جو کوئی جس نے منہ موڑا، فما ارسلناک، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم، ان کے اوپر، حفیظا،
کوئی نگہبان بنا کر۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں برائی اور بھلائی کا ایک زبردست قانون بیان فرما دیا گیا کہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اگرچہ اس کا بھیجنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، مگر اس کا جو سبب ہے وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے کارنامے ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی بھی خیر کا کام ہو رہا ہو، جب بھی کوئی بھلائی کا کام ہو رہا ہو، تو پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور جس میں کوئی تقصیر ہو رہی ہو، جس میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہو گئی ہو بندے سے، تو اس کو اپنی طرف اور شیطان کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ وجود میں لانے کے اعتبار سے، کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے اعتبار سے، وہ برائی ہو یا بھلائی ہو، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی دونوں چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں، سیئاتن بھی اور حسناتن بھی، حسنہ اور سیئہ دونوں کی پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن سبب اور کسب کی مناسبت سے برائی کی نسبت انسان کی طرف کر دی گئی ہے اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے، لہذا یہاں پر کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ نیکی اللہ کا فضل سمجھے اور تکلیف میں، نقصان میں اپنی تقصیر سمجھے، اپنا قصور سمجھے کہ یہ میری طرف سے ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل منصب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ڈیوٹی ہے، وہ ہے منصب رسالت اور تبلیغ کرنا۔ کیا کرنا؟ منصب رسالت، تبلیغ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین اس بات کا گواہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، نامی گرامی لوگ تھے، وہ تو اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے، بلکہ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ اٹیچ تھے وہ ان سب کو یہ کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ہیں یا کوئی رسول ہے، بلکہ وہ تو مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو ان دو بستیوں میں، عرب کی ان دو بستیوں میں، پورے حجاز میں یہی بندہ ملا ہے جس کو نبوت دینی ہے، معاذ اللہ۔ یعنی استہزاء، یعنی اپنے آپ کو وہ اس قابل سمجھتے تھے کہ اگر نبوت ملنی ہوتی تو ہمیں ملتی، اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ہمارے پاس خاندانی وجاہت بھی ہے، ہمارے پاس سلطہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اگر رسالت اور نبوت ملنی ہوتی تو ہمیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھتے تھے، اور تھے بھی واقعتاً، ہاں جی، ویسے تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے نہ گھر اپنا ہے، نہ ماں باپ ہیں، یعنی یتیمی کی حالت میں زندگی بسر کی ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، تو ایسے بے بس اور مجبور انسان کے لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت جو ہے ان کے لائق نہیں ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ یہ منصب کس کو عطا کرنا ہے، کسی کی خواہش کے مطابق یہ منصب نہیں مل سکتا، کسی کی طاقت کی بنیاد پر یا کسی کے جو ہے مال اور دولت کی بنیاد پر یہ منصب ملنے والا نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کے ذمے ان تک پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہدایت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہدایت والا جو معاملہ ہے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اور محترم بھائیو، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر طور پر یہ بات کہا کرتے تھے اور شکر ادا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہدایت اپنے پاس رکھی ہے، ہدایت اپنے پاس رکھی ہے۔ اگر یہ ہدایت کسی بندے کے ہاتھ میں ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی تو پتہ نہیں حبشہ کے بلال کو ہدایت پہنچتی بھی یا نہ پہنچتی، ایتھے ونڈن جانی سی، نہیں سمجھے یہ بات کی۔ تو اس اعتبار سے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہدایت اپنے پاس رکھی ہے۔ ہاں، رسولوں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ آگے جو پیغام رسول اور نبی پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر
اللہ کا کوئی بھی بندہ جب اس پیغام کو سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ گویا ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہوتا ہے۔ تو رسول کی پیروی کو معمولی خیال نہ کیا جائے، رسول کی پیروی کو معمولی خیال نہ کیا جائے، بلکہ رسول کی نگرانی میں پہنچایا گیا پیغام اس کے اوپر عمل کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی پیروی ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ جبکہ منافقین کا حال کیا تھا کہ وہ رسول کی اطاعت کو معمولی خیال کرتے تھے، یس سر تو کر دیتے لیکن مانتے کوئی نہیں تھے، دل کے اندر اس کے اندر کڑن پائی جاتی تھی، وہ دلی طور پر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ دین کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے تو پھر زبان سے یس سر اور دل کے اندر باقاعدہ طور پر اس کام کی اہمیت اور اپنے جو ہے جوارے سے، اپنے اعضاء سے اس عمل پر جو ہے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار بندہ ہو جائے، یہ ہے اصل اطاعت اور فرما برداری۔ لیکن محترم بھائیو، بہت جو ہے دیر سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت میں لوگوں نے طرح طرح کی کوتاہیاں کی، سستیاں کی، اور جس کی وجہ سے آج امت کا یہ حال ہوا پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر پیروی کریں، اپنی نماز کے اندر، اپنے روزے کے اندر، اپنے پردے کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، معیشت کے اندر، یعنی ہم یہ سارے طریقے چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سارے طریقے ہم کیا کر چکے ہیں؟ چھوڑ چکے ہیں، بائی پاس کر چکے ہیں، اپنی من مرضی کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی اس میں اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن اور حدیث، اس کو بائی پاس کر کے فقہ کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یاد رکھیں، نجات صرف اسی چیز میں ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور اطاعت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے چلیں گے، آنکھیں بند کر کے چلیں گے، تقلید جو ہے وہ اختیار کریں گے، تو یاد رکھیے گمراہی مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اور یہی تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میری حدیث ہے۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو گمراہی سے بچانے والی ہیں۔ تو جب بھی کوئی عمل کرنا ہو، جب بھی کوئی عمل آئے تو اس کو دیکھیں کہ یہ عمل قرآن میں ہے، اگر ہے آنکھیں بند کر کے کر دیں، حدیث میں ہے اگر ہے تو محترم بھائیو آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کریں، اور اگر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور بعض ٹچ لایا ہے، سمجھ آئی نا بات کی، تو اس عمل سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ عمل بدعت ہوگا، وہ عمل گمراہی کی طرف لے کر جائے گا، وہ بعد کا جو ایڈیشن شدہ چیز ہے، بعد میں اس کو ایڈ کر لیا گیا ہے۔ دین کے جو جب نازل ہوا ہے ابتدائی زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں، اگر وہ بھلائی ہوتی، خیر ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور بتا دیتے، اللہ رب العالمین خود بتا دیتا، اللہ کا رسول بتا دیتا۔ اگر وہ خیر اور بھلائی نہیں ہے تو محترم بھائی پھر اس لیے وہ بتائی بھی نہیں گی۔ اور یاد رکھیں، ایک نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی اہم ترین نشانی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے واقعتاً وہ سنت ہے یا وہ بدعت ہے، یاد رکھیے جو سنت ہوگی وہ عالمگیر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ عالمگیر ہوگی، جہاں پر بھی ہوگی پوری دنیا کے اندر وہ ایک جیسی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ عالمگیر ہوگی، ایک جیسی ہوگی، پورے جہان میں ایک ہی طرح کی ہوگی۔ اور جو بدعت ہوگی وہ پاکستان میں کسی اور شکل میں ہوگی، انڈیا کے اندر کسی اور شکل میں ہوگی، آگے چلے جائیں بنگلہ دیش میں کسی اور شکل میں ہوگی، اور عربوں کے اندر جائیں گے تو کسی اور شکل میں ہوگی، یا پھر وہاں پر ہوگی نہیں۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ یہ بدعت کی نشانی ہے۔ جو سنت کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ایک جیسی ہوگی،
اور جو بدعت ہے وہ اپنی شکلیں کیا کرے گی؟ چینج کرے گی، مختلف، یہاں پر کچھ ہے، وہاں پر کچھ ہے، وہاں پر کچھ ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیں، بلکہ ایک ملک میں کئی شکلیں اس کی ہوں گی، ایک ملک میں کئی شکلیں ہوں گی، کئی طریقہ کار اس کے لیے بنائے گئے ہوں گے، کسی کا طریقہ کچھ ہے، کسی کا طریقہ کچھ ہے، کسی کا کچھ ہوگا، ایک سلسلہ کسی کے اوپر چل رہا ہے، دوسرا سلسلہ کسی کے اوپر چل رہا ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کام ایک کرنا ہے، مسئلہ ذکر کرنا ہے، ذکر تو ان کا طریقہ الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے۔ محترم بھائیو یاد رکھے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بعد کے اندر ایڈ کر لی ہیں دین کے اندر۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی نجات ہے، نجات کا دار و مدار وہ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ کوئی دوسرا تیسرا بندہ وہ نجات کا نہ تو نجات کی کوئی نشانی ہے، وہ نہ ہی نجات کا کوئی دار و مدار اس کے اوپر ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی اور ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔